مینوں کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا۔ دیکھو نواسا کہاں آ گیا، میں نے کربو بلا کو معلّا کیا، ہوں میرا بن گیا آج خاکِ شفا، میں نے بچپن کا وعدہ وفا کر دیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری زندگی آپ کے دین پر سب میں نے قربان کی، میرے ماتھے پہ بوسہ دو اب آخری، برسرے دو کہ نیزہ سواری چلی، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ دین و خدا بچے، تیرا کعبہ بچا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا، تا قیامت رہے گی اذان کی صدا، مدرسہ بن گئی آج سے کربلا، ہو نانا مگر میرا گھر نہ رہا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، میری آغوش میں توڑا اکبر نے دم، میری آغوش میں توڑا اکبر نے دم، کیسے لاش جوان لایا سوئے حرم، اپنے وعدے پر سہتا رہا غم پہ غم، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، بھائی 32 برسوں سے جو ساتھ تھا، میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھو دیا، کھا گئی اس کے شانوں کو یہ القمہ، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا۔ میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، جلتی رہتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہے آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا نانا،
हुआ पूरा। ये जिक्र अभी था के सदा रोने की आई, दरवाजे से अकबर ने ये आवाज सुनाई, लूटी गई है खुफिया माँ की कमाई, मारे गए साथ रोते हुए अब्बास भी हम रहा गए हैं, बोला से फिजा की सदाई के पीटने वालों सब मिलके अरे मेरी खुदादी को संभालो, रोती है किधर बानो आलम को बुला लो, लूटा गया मकतल से हुसैन इब्ने अली लाते हैं लाशें, लाशों को शहीदी सब मातम पर जलाए, सब अहले हरम पीते रोते हुए आए, ज़ैनब ने ना फरियाद किने अश्क बहाए, बैठी रहे सदाना लब खुश्क थे मुँह पकता, मिजाज तो से डरती, मैं अपने भाई बातों के रखे दानों से न पसंद के, जो बीबियाँ थी आ गया मुँह को जिगर उनके, ज़ैनब ने जो की झुके रुकों पर नजर उनके, दिलाए दिए चांद रुखसार भी मजरूह थे, अबरू भी कटे थे, शान भी लगा तारीफ माना अब्बास हम शक्ले नबी मजहे वेगा करते हैं, उठो आका से मुसीबत में जुदा हो नहीं जाते, मर्द हो जलालो हिम्मत को न हारो, अब आंखों से छुप जाओगे अर्श के तारों, बचो मुझे मंजिल तक, वीरान में या गुलशने हस्ती में रहोगे, तुम्हारी तारीकी में वाली तुम्हें नींद आएगी क्यों कर, शब होगी तो बच्चों को ये माँ पाएगी क्यों कर, मादर दिले बेटा को समझाएगी क्यों कर,
تک میرا نکلوں جو تجسس میں تو بے جان نہیں والی ماں میں بدل مقصد میں قیامات مقصد کے مقامات کا دل تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بہتر تو سمات بہتر سے جامات ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وارثه النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الرسولين قائد الغر المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاطع الناكسين والقاسطين من ذاك كل شيء أحسناه في إيمان مبين والشجاع الغضنفر قاسم الطوبى والسقر ميدان العالم المقلب الأهوال وجه الله الذي منع منا باليمين نفس الله القائم وعظم الله الواعي عين الله النادرة حجة الله البالغة الإمام النجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر الأجائب ومظهر الغرائب والذي ربه فرر من الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وآل أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ مکرم برائے توحید ہماری آج کی گفتگو مختلف باتوں سے ہوتی ہوئی مسائل کی طرف آئے گی. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بظاہر آیت کا ترجمہ آپ کے لیے یہ سماعت ہے اگرچہ کہ سب جانتے ہیں یہ آیت مبارکہ سورہ شورا کی آیت ہے اور مکمل آیت بھی نہیں ہے. آیت کا ایک حصہ کہ جس میں خدا عالم نے اپنے بندوں تک یہ پیغام اپنے حبیب کے ذریعے سے پہنچایا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ میں اجر رسالت کے معاملے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قراردادوں سے موثر اختیار کیا. کبھی آپ نے غور کیا آیت تو سنتے ہیں آپ بارہا کی سنی ہوئی آیت اور اس کا ظاہری مفہوم بھی آپ جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف سی بات ہے کہ ہر نبی جو بھی دنیا میں آیا اس نے اپنی امت سے اپنی نبوت کی اجرت طلب کی. ہر نبی اور وہ مختلف باتیں ہیں ان کے بارے میں بس بحث کرنا نہیں. چنانچہ خاتم النبیین نے بھی اپنی امت سے یہ سوال کیا کہ نبوت کی اجرت معاوضہ ریٹرن نبی بنا کے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں تو آپ کیا دے رہے ہیں. وہ تو آپ کی ہدایت کے لیے آئے ہدایت کر رہے ہیں آپ ان کو کیا معاوضہ دے رہے ہیں کیا ریٹرن دے رہے ہیں کیا اجرت دے رہے ہیں. تو نبی نے اپنی امت سے جو اجرت طلب کی وہ ہے مودت ہے. مودت ہے کیا میں دو جملوں میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے محبت اور مودت یہ دو الگ الگ لفظ ہیں مگر ان میں فرق ہے. حالانکہ ملتے جلتے لفظ ہیں مودت اور محبت. محبت میں جیسے کہ باپ ہے بیٹا ہے ان کے درمیان جو پائی جاتی ہے وہ محبت. مودت معصوم سے ہوتی ہے. محبت میں یہ گنجائش ہے زندگی بھر اپنے باپ کی ہر بات مان رہے ہیں مگر کہیں کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ بابا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو گنجائش پیدا ہوگی کہ محبت میں یہ گنجائش ہے کہ کسی بات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. انکار کر کے آپ اپنی بات کو بھی منواتے ہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے. مگر مودت میں یہ گنجائش بھی نہیں ہے. جو کہا گیا ہے بس اسی کو سننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. آپ کیوں سوال نہیں کر سکتے. یہ ہے مودت. یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سوال کریں. مثلا مثال ہونا چاہیے
کہ بھائی نماز فرض 2 رکعت ہے، نبی نے کہہ دیا. اب آپ سوال نہیں کر سکتے کہ 2 ہی کیوں؟ جب نیند سے اٹھیں گے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں 10 رکعت نماز پڑھوں. تازہ دم ہے، فریش ہے، 2 رکعت ہی نماز کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے پروردگار؟ میں 2 کی جگہ 10 پڑھتا ہوں تو خوش ہونا چاہیے. نہیں، 2 ہی رکعت پڑھیں، کیوں کہ کوئی گنجائش نہیں. وہ 2 رکعت کے لیے جو اٹھایا جا رہا ہے وہ آپ کی سلامتی کے لیے، اس کی ربوبیت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ 2 پڑھیں 10 پڑھیں، آپ کی نمازوں سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، صبح سویرے آپ اٹھیں گے اور ایک طرح کی ورزش ہے. نماز کیا ہے؟ ایک طرح کی ورزش ہے کہ آپ کا جسم صحت مند رہے. تو یہاں کیوں کی کوئی گنجائش نہیں. سوال نہیں کر سکتے آپ، مودت میں گنجائش نہیں. یہی فرق ہے اطاعت میں اور تقلید میں. تقلید میں آپ کسی کی تقلید میں ہیں، کسی مسئلے میں آپ کو اختلاف ہو رہا ہے تو آپ کسی اور مرجع کی تقلید میں اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں. اور اطاعت میں یہ گنجائش ہے، جو کہا گیا ہو بس اسی کو ماننا ہے، وہاں کیوں کی گنجائش نہیں. اسی طرح مودت. اب یہ جو بات ہے میں اس لیے عرض کرتی کہ بچوں کے ذہن میں آ جائے تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. تو یہ فرق تو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا. مودت طلب کی خدا کس صورت؟ اجر رسالت ادا کر، اجرت کو رسول کی رسالت، تو مودت اختیار کرنا. اگر کوئی اور چیز مانگتا خدا تو وہ بھی ادا کرنا پڑتا. مودت کیوں مانگی؟ کچھ اور مانگا. مثلا آج کے دور کے ساتھ 1 لاکھ روپے دینا ہو تو دینا پڑتا. ہر انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ روپے ادا کرے. جس کے پاس ہے وہ تو دے دے گا، جس کے پاس نہیں وہ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں دوں گا. تو ایسی چیز مانگی کہ جس میں کوئی خرچ نہ ہوا. دل سے تعلق ہے، مودت کا دل سے تعلق ہے. آپ جس سے مودت اختیار کیے ہوئے ہیں اس میں کوئی خرچ کرنا ضروری نہیں. ہاں کرتے ہیں ان کی راہ میں، جیسے مجلس کر کے آپ نے کچھ خرچ کیا تو یہ مودت ہی تو ہے. تو اس کا عوض آپ کو اتنا ملنے والا ہے کہ جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں. وہی دیتے ہیں، انہیں کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. ہماری کیا بگاڑ کہ ہم ان کی راہ میں کچھ خرچ کر سکیں. جو خرچ کر رہے ہیں شکر ادا کیجیے کہ اس قابل بنایا ہم کو کہ ہم ان کی راہ میں کچھ خرچ کر سکیں. قسمت والے ہیں جو خرچ کرتے ہیں. ہر ایک کا پیسہ یہاں خرچ نہیں ہوتا. جن کو خدا دیتا ہے ان کو بے حساب دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ مسائل وہیں کے تو سیدھی طور پر بیان ہونے. آج چونکہ مودت ہی پر گفتگو تھی تو مودت میں جہاں یہ گنجائش نہیں ہے کہ سوال کیا جا سکے تو ادا تو کرنا. اب جو ادا کر رہے ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں. مودت ہے. پھر یہ بھی تو اور کریں کہ اس میں 3 سوال قائم ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ سوال کون کر رہا ہے. دوسرے یہ کہ کس سے سوال کر رہا ہے. تیسرے یہ کہ کس چیز کا سوال کر رہا ہے. 3 باتیں ہیں. سوال کرنے والا کون؟ جو بے نیاز، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہی دیتا ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر اس نے سوال کیا. سوال کر کے اہمیت مودت اہل بیت کو ثابت کی.
کہ اہل بیت کی محبت اتنی عظیم ہے، آپ سے اس نے نماز کا سوال نہیں کیا، نماز واجب کر دی، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ آپ کی مرضی، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو عذاب، واجب ہے، واجب پر کوئی بحث نہیں۔ روزے فرض کر دیے، آج فرض کر دیا سارے سے بات، تو یہ تو ڈیوٹی ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ مودت اہل بیت سوال کر کے اس کی اہمیت کو سمجھایا کہ میں نے نمازوں کا سوال نہیں کیا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی، فرض کر دیا ہے، اب فرض ادا کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی، چھوٹ دے دی، مگر سوال کرے گا تو مودت کا سوال کرے گا، اور روز محشر بھی اسی کا سوال ہوگا۔ اعمال کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے، اعمال کی بنیاد پر جنت نہیں ہے۔ جو سوال کیا جا رہا ہے مودت اہل بیت کا، اس کے عوض آپ کو جنت ملنے والی، جنت کسی اور عبادت کے عوض نہیں، جنت مودت اہل بیت کے عوض، کیونکہ اجر رسالت بنایا ہے مودت اہل بیت۔ اب یہ کھلی ہوئی قرآن کی آیت ہے، اس پر کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو مودت اہل بیت ادا کر رہا ہے وہ گیا جنتی ہے۔ ہم مودت کی صورتحال کیا ہے کہ خوشی میں خوش ہونا، غم میں غم ہونا، مانتے ہم بھی مانتے ہیں، پنجتن مانتے ہیں تو ماننے کا حق ہے کہ ان کی خوشی، ان کی ولادت میں خوشی منانا، ان کے غم میں غم منانا، یہ لازمہ ہے مودت۔ کون کر رہا؟ جو کر رہا ہے وہ جنت کا مستحق۔ آج خود بات سمجھ میں آنے والی ایک بات کہ سوال کر کے بے نیاز نے اس کی اہمیت کو سمجھایا کہ سوچو کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں مگر سوال کر رہا ہوں ایسی چیز کا کہ جس میں آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا۔ دل سے تعلق ہے محبت کا، مودت کا دل سے تعلق۔ ایک دوسرے کی کس سے کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے کہ جو عاجز ہیں، جو عاجز، بندہ عاجز ہے یا مختار ہے؟ عاجز ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اسی کی دی ہوئی ساری طاقتیں ہیں۔ ہاتھ اگر اٹھ رہا ہے تو اسی کی دین ہے، پیر اگر حرکت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں آپ، تو یہ اسی کی دی ہوئی طاقت ہے۔ زبان بول رہی ہے تو یہ اسی نے تو کوئی قوت گویائی دی، یا کوئی اور دے گا؟ دیا تو اسی نے، مگر دینے کے بعد ان چیزوں کا سوال نہیں کرے گا۔ سوال جس چیز کا کیا ہے وہ مودت اہل بیت، اس کا سوال ہے، اور بندوں سے کر رہا ہے، اور سوال کس چیز کا ہے؟ مودت۔ تو کتنا اہم ہے یہ مسئلہ، اس آیت پر غور کر لے انسان تو زندگی سمجھ جائے، آخرت درست ہو جائے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے حسین 72 کو لے کے میدان میں، جنہوں نے مودت میں سرشار ہو کر اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اب ان میں جن شہزادوں کا آج مجھے ذکر کرنا ہے، ان کی بھی کوئی عظمت ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کا کون ہے؟ کس ہستی کے یہ پوتے ہیں، کس ہستی کے نواسے ہیں؟ دنیا جان لے کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ کون جعفر طیار؟ ابتدائے اسلام میں جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ دین کا آغاز کیا اور کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ جناب جعفر طیار کے ذریعے سے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہرحال آیت اللہ زکزکی خدا ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو دعوت حق دی اور مذہب حق جنہوں نے قبول کیا۔ آج یوگانڈا میں بدھوں کے درمیان اسلام پہنچا ہے تو جناب جعفر طیار کے ذریعے،
احسان ہے 15 برس تقریباً جناب جعفر طیار افریقہ میں ابتدائی اسلام کی بات ہے، وہاں دین پہنچائے جناب جعفر طیار کے ذریعے، اور لشکر اسلام کی یہ علم بردار بھی رہے ہیں مولا کائنات سے پہلے۔ مولا کائنات کے بھائی ہیں، یہ بھی علمدار رہے ہیں لشکر اسلام کے، بعد میں مولا کائنات۔ تو جناب جعفر طیار کہ جن کے دونوں ہاتھ بھی قلم ہوئے، جنگ محتہ میں آپ کے دونوں ہاتھ قلم ہوئے، یہ علم بردار ہیں۔ ان کے پوتے ہیں تو علمداری کا بھی حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت مرثیے میں آپ سنتے ہیں کہ عبداللہ مرثیہ آگے پڑھا نہیں جاتا عام طور پر، اس میں عربی مقصد سے، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ سرکار انیس کا مرثیہ ہے یا سرکار نبیر کا ہے، بہرحال مرثیے میں یہ واقع نظم ہے کہ دونوں شہزادوں نے اپنا حق سمجھا عاشور کے دن علم برداری کا۔ چنانچہ علم کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، جناب زینب کو معلوم ہوا تو ٹوک کے کہا میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کوئی علم برداری کا حق نہیں رکھتا، تمہاری یہ جرم کہ تم یہ سوچو کہ علم برداری کا حق خود کو حاصل عباس کے ہوتے ہوئے۔ عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دن جنگ ہونے والی ہو یہ منصب اس دن دیا جاتا ہے، یار جنگ کا آغاز ہے، علم بردار لشکر کا کون ہوگا اس دن طے ہوگا۔ چنانچہ عاشور کے دن علم برداری کا حق جناب عباس کو ملا۔ جناب جعفر طیار کے پوتے تھے تو اس نسبت سے کہ ہمارے دادا بھی علمدار رہے ہیں، لہذا یہ حق ہم کو شاید ملے۔ تو یہ شہزادوں کا اپنا خیال تھا تو نظم بھی کیا شعراء نے۔ بہرحال اس سے بحث نہیں ہے، آپ تو رکھتے ہیں مگر جب ماں نے کہہ دیا تو پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ ایک بات اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال عیسیٰ یہ لفظ ہے عیسیٰ، ہم اب تک تو سنتے آئے ہیں کہ کربلا ایک درس گاہ ہے، تو درس کن باتوں کا ملا؟ ایسے ہی باتوں کا ملا۔ عیسیٰ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو وہ اس کے حق میں نثار کر دیں کہ جس مقصد کے لیے آپ پیدا کیے۔ آپ کیوں پیدا ہوئے، کیوں دنیا میں آئے؟ تو صاف سی بات ہے، آپ سنتے بھی ہیں بارہا کہ آپ کی خلقت ہوئی ہے آزاداری حسین کے لیے۔ شہزادی نے سوال کیا تھا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے کہا تھا کہ ایک قوم ہوگی کہ جو تمہارے بیٹے پر روئے ماتم کرے۔ تو شہزادی کا سوال اور پیغمبر کا جواب۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، جہاں قرآن میں انسانوں کی خلقت کا مقصد خدا نے بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنہ کو مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ تو ایک مقصد عبادت ہے، دوسرے یہ کہ یہ عام انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ مقصد آپ کی زندگی میں بھی ہے، مگر اس کے علاوہ شہزادی نے سوال کر کے آپ کی انفرادیت کو الگ سے بیان کر دی۔ سوال کیا تبھی تو پیغمبر نے جواب دیا ایک قوم ہوگی، وہ ایک قوم آپ ہیں کہ جو حسین کا غم منا رہی۔ تو آپ کی زندگی کے دو مقصد ہو گئے، ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرے یہ کہ آپ مقصد عزا کے لیے خلق کیے۔ تو اب آپ جو چیز اپنے نزدیک سب سے محبوب ترین ہو وہ حسین کی عزاداری میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہماری اولاد قربان، ہمارے ماں باپ قربان، اس سے بڑھ کے اور اولاد جب قربان تو پھر اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے اولاد۔ جب تک شادی نہ ہو ماں باپ
انسان کی زندگی کا اہم مقصد ہے. جب وہ قربان تو اولاد ہو گئی، تو اولاد قربان، تو پھر اب بچا کیا؟ آپ کی اپنی جان. تو آپ جن کو چاہتے ہیں ان کو قربان کر رہے ہیں، تو اپنی جان کو کیوں عزیز کریں؟ یہ بھی قربان. یہی تو ہے. یہی درس کربلا والوں نے دیا، اور بالخصوص شاہزادی زینب نے دیا کہ دو بیٹی دونوں بھی نثار کر دی، تو ساری دولت تو لوٹا نہیں. یہ ہے عیسیٰ. یہ جذبہ عیسیٰ ہم کو کربلا والوں سے ملا. اور ایسے واقعات بہت تاریخ میں کہ اولاد کو قربان کر دیا، اولاد کو بیچ دیا آزادی کے لیے. واقعات بڑے بڑے تاریخ سنتے بھی رہتے ہیں، اس لیے دہرانا مقصد نہیں ہے. جب یہ جذبہ ہو انسان میں تو پھر انسان کس منزل معراج پر جائے گا محبت میں، یہ کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. پھر بھی ہم تو ظاہر ہے اثار کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں، حق ادا ہو نہیں سکتا. یہ جناب زینب نے بتایا کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. دونوں بیٹوں کے قربان ہو جانے کے بعد شکر کا سجدہ کر کے بتایا کہ نعمت سمجھتے ہیں ہم اثار کرنے کے بعد. جو چیز ہم نے اثار کی ہے وہ قبول ہو گئی، لہذا ہم شکر کا سجدہ کر رہے ہیں. یہ شکر کا سجدہ کیوں کیا جانا ہے؟ ایک رکن اس کا یہ بھی ہے کہ شکر کا مسائل ہے یہاں کے، مگر شکر کا سجدہ کیوں کیا اس وقت دونوں لاشوں کے درمیان؟ وجہ سامنے کی کہ جناب ابراہیم نے قربانی پیش کی ہے جناب اسماعیل کی، تو اس وقت صبر ابراہیم ایک حد پر جا کے تمام ہوا تو آنکھوں کو پٹی باندھ دی. تو خدا نے کہا کہ اب ابراہیم کے امتحان کی منزل تمام ہوئی، اس قربانی کو ہم ذبح عظیم سے بدلتے ہیں، لہذا وہاں اسماعیل کے بجائے دمبا ذبح ہو گیا. تو بیٹا تو بچ گیا. اب یہاں بیٹا تو بچ گیا. ابراہیم کی قربانی بہت عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ کہ بیٹا تو بچ گیا. چھری پھینک دی صدقے دل کے ساتھ، مگر خدا نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب ابراہیم کا صبر تمام ہوا، امتحان میں کامیاب ہو گئے، بچا لیا بیٹے کو اور دمبا ذبح کروا دیا. دمبا آیا کہاں سے؟ یہ جنت سے آیا. کیا جنت میں کوئی کیا دمبے ہیں جنت؟ خدا نے اپنے کارخانے قدرت سے ایک دمبے کو بھیجا. نہ صرف دمبا آیا بلکہ وہیں سے تلوار بھی آئی. کیا لوہے کا کارخانہ ہے جنت؟ نہیں. تو قدرت جو چاہے ہوتا ہے، وہ صاحب اختیار ہے. اور یہیں سے بھی کوئی چیز بھیج سکتا تھا، مگر اس نے ایک خاص انتظام کیا. جہاں دمبا بھیجا وہیں تلوار بھی بھیجی. اور اس کو قصیدہ پڑھتی ہوئی آج بھی فضائے خیبر میں یہ گونج رہی ہے جبرائیل کی آواز کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا بات تمام ہوئی. آج کے وقت سے اتنا کہ جہاں یہ دمبا آیا اسماعیل تو بچ گئے. شکر کا سجدہ جناب زینب کا، اس کی اہمیت سمجھا. کیوں شکر کیا؟ اس لیے کہ میرے بیٹے تو بچے نہیں، قربان ہو گئے، لہذا میں شکر کا سجدہ کروں. یہ ہے عیسیٰ، اس کو کہتے ہیں عیسیٰ. جہاں بیٹے قربان کر دیے وہاں شکر کا سجدہ کیا. مگر کیسا شکر کا سجدہ تھا کہ جناب زینب نے بیٹوں کو رخصت کرتے ہوئے ایک بار ہاتھ تھام کے خیمے میں لے کے آئیں اور ایک جھولے کے پاس لا کے رکی اور کہا دیکھو جنگ کرتے کرتے تم نہر تک پہنچ جاؤ. مجھے یقین ہے تمہاری بہادری تمہاری شجاعت پر ناز ہے، مگر خبردار پانی نہ پینا. خیمے میں ضرورت کیا تھا؟ کہ آپ
مطمئن رہیں ہم دریا کا رخ بھی نہیں کریں. چنانچہ میدان میں آئے, جنگ کی, معرکہ کیا اور ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہتے تھے دوران جنگ کہ کہیں ہمارا رخ دریا کی طرف تو نہیں ہو رہا. تو اس طرح ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہوئے جنگ میں مصروف رہے. مگر ایک شہزادی کی پسلیوں کو ایسا بار آیا کہ پسلیاں کٹ گئیں, پشت فرس پر تھم نہ سکے تو زمین پہ آتے ہوئے بھائی نے بھائی کو مدد کے لیے آواز دی. اس سے پہلے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا, جو وار ہوا دونوں شہزادوں پر کہ دونوں زخمی ہو کے گولوں سے زمین پہ آئے. آواز دی, مامو جان ہمارا سلام قبول کریں, ہماری مدد کے لیے آئیں. ادھر حسین و عباس و علی اکبر چلے اور جب پہنچے ہیں انہوں محمد کے قریب تو سب سے پہلے بچوں نے سوال کیا, مامو ہمارے چہرے کس رخ پر ہیں؟ کہ بچوں تمہارے چہرے قیام کی طرف ہیں, مگر یہ سوال کیسا؟ تو کہا ہم ماں سے وعدہ کر کے چلے تھے کہ مرتے دم میں فرات کا رخ نہ کریں گے. آپ ہماری ماں سے بتا دیجئے. عزیزوں کچھ رمق جان تھی تو امام نے کہا عباس آؤ آگے بڑھو, ایک شہزادے کو تم اٹھاؤ, ایک کو ہم اٹھائیں تاکہ ماں سے ملاقات کر لیں بچے. مگر ہائے دونوں شہزادوں کے لیے شاعر نے آواز دی کہ جیتے نہ پہنچے. ہائے غضب خیمہ گاہ میں, ارے دونوں صغیر مر گئے اثنائے راہ میں. ارے لاشوں کو لا کے سب عذاب رکھا. ایک مرتبہ پوچھا ماں جائی زینب کہاں ہے؟ فضا نے بتایا جب سے بیٹے میدان کو گئے ہیں اپنے خیمے میں مصلح پر عبادت میں مصروف ہے. امام بنفس نفیس وہاں تک گئے, جا کے دیکھا تو بہن مصلح وہاں ہے, دعا کر رہی ہے پروردگارا آل محمد کی قربانیوں کو قبول فرما لے. جا کے کاندھے وہاں رکھا کہ بہن چلو بیٹے آئے ہیں, بیٹے آئے ہیں ملاقات کر لو. آئی شہزادی تو تمام بیویوں نے چاہا کہ بڑھ کے شہزادی کو پرسا دے, مگر بی بی نے روک کے کہا کہ میں بچوں کے پرسے کے لیے نہیں آئی ہوں, میں تو بچوں کا ہدیہ تشکر ادا کرنے آئی ہوں. یہ کہہ کے دونوں بچوں کی لاشوں کا طواف کیا. گویا اظہار یہ تھا کہ بچوں تم ماموں بنثار ہوئے, یہ ماں تم بنثار. اس کے بعد دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا کہ پروردگارا زینب تیری شکر گزار ہے کہ آل محمد کی ان قربانیوں کو قبول فرمایا. فاطمہ کی کمائی کو لٹنے سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تدرس رو رو کے یہ زینب نے کہا جدا
حسین حسین حسین